دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے کھولے ہیں، سورۃ البقرہ ہے۔ یہ لفظ ابھی ہم نے ابھی پڑھا سبق نمبر 5 یعنی تنوین والی تختی میں، ذال دو زبر ذن، ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے بالکل، اور اس کے بعد میں نے کہا یا کو ہجا میں ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں جب ہم تلاوت کریں گے، یہاں بھی دیکھیں انہوں نے اس کو کلرفل کیا ہوا ہے تنوین کو، کہ آپ نے یہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ یہی چیز ہم نے نورانی قاعدے کے سبق نمبر 5 میں سیکھی ہے۔ تو یہاں سے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ قل هو اذى فاعتزی اذى، تو نورانی قاعدے کے سبق نمبر 5 کو ہم نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو ہماری تلاوت بہتر ہو جائے گی۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو پڑھتے ہوئے ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، جیسا کہ یہاں ذال کے اوپر 2 زبر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران بہت سارے الفاظ آتے ہیں جن میں 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے۔ نورانی قاعدے کا سبق نمبر 5 آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ اس سبق کو سیکھنے کے بعد میں قرآن مجید کھول کر آپ کو وہ تمام الفاظ دکھاؤں گا جہاں پر یہ 2 زبر آتے ہیں، 2 زیر اور 2 پیش، تو کس طرح ان کو ہم نے پڑھنا ہے تاکہ نورانی قاعدے کے ساتھ اسی وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کے سامنے نورانی قاعدے کا سبق نمبر 5 یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش والی تختی میں نے کھول رکھی ہے۔ پہلے 1-2 باتیں آپ سمجھ لیں توجہ کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے اس پوری تختی کو پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن مجید میں ہم جائیں گے۔ اب دیکھیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھار 2 زبر کے بعد الف لکھا جاتا ہے کسی لفظ میں، اور کبھی کبھار 2 زبر کے بعد یا لکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں میم کے اوپر 2 زبر ہے، اس کے بعد یہ الف ہے۔ یہاں ذال کے اوپر 2 زبر ہے، اس کے بعد یا ہے۔ تو جب ہم ہجا کریں گے ان الفاظ کو تو ہجا میں ہم نے اس الف کو اور یا کو نہیں پڑھنا ہوتا، ہجا میں الف کو اور یا کو نہیں پڑھنا ہوتا، صرف 2 زبر کو پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام الفاظ کو ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنے کا نام غنہ ہے۔ تو یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے تاکہ ہماری تجوید اچھی ہو۔ اب ان الفاظ پر توجہ دیں۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ ٹھیک ہے، میم کے اوپر 2 زبر ہیں، میم کے نیچے 2 زیر ہیں، اور یہاں میم کے اوپر 2 پیش ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے تنوین، اور یہ پڑھتے وقت ہم نے غنہ کیا، ناک میں آواز پیدا کی۔ اور میم کے ساتھ جو الف ہے اس کو ہجا میں نہیں پڑھنا، اور یا جو آئے گی اس کو بھی نہیں پڑھنا۔ آگے ان الفاظ کو دیکھ لیں، پھر میں آپ کو قرآن مجید میں اس کی پریکٹس کرواتا ہوں۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن۔ دیکھیں واو کے اوپر 2 زبر کے ساتھ جو الف ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا، صرف 2 زبر کو پڑھنا ہے۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون،
वन, होंठों को गोल करें वाव पर, वन, विन, वुन, फा दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन, फन, फिन, फुन। यहाँ भी फ़ा के साथ देखें ज़बर की तनवीन है, उसके साथ अलिफ आया तो अलिफ को हमने हिजा में नहीं पढ़ना, सिर्फ फ़ा को पढ़ना है। बहुत सारे इस तख्ती को पढ़ते हुए गुन्ना नहीं करते, यानी पढ़ते हैं मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन। तो जब ये ज़बर ज़ेर पेश यानी तनवीन के जो अल्फाज कुरान मजीद में आते तो वहाँ भी गुन्ना नहीं करते, तो उससे तजवीद अच्छी नहीं बनेगी। अगले अल्फाज देखते हैं। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन, सिन, सुन। यहाँ देखें या है, या को हमने नहीं पढ़ना, सिर्फ ज़ाल के ऊपर दो ज़बर को पढ़ना है। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। देखें जैसा कि मैंने आपको पहली तख्ती में बताया है, सा पर ज़बान निकालेंगे बाहर, ज़बान की नोक, और ज़ाल पर भी। तो यहाँ मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो पहली तख्ती में आपको तमाम अल्फाज पढ़ा दिए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। ये सबक फिर लंबा हो जाएगा अगर तफसीली बताएंगे। तो आगे देखें। ज़ादो ज़बर ज़न, ज़ादो ज़ेर ज़िन, ज़ादो पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। ज़ादो ज़बर ज़न, ज़ादो ज़ेर ज़िन, ज़ादो पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन, सिन, सुन। صاد दो ज़बर सन, صاد दो ज़ेर सिन, صاد दो पेश सुन, सन, सिन, सुन। यह सीन है, इसमें भी सीटी की आवाज़, यह सौद है, इसमें भी सीटी की आवाज़, दोनों में सीटी की आवाज़ निकालनी है। फ़र्क यह है कि सीन को हमने पतला करके पढ़ना है, सौद को हमने मोटा करके पढ़ना है। अगले अल्फाज देखते हैं। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन, तिन, तुन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन, दिन, दुन। तो दो ज़बर तन, तो दो ज़ेर तिन, तो दो पेश तुन, तन, तिन, तुन। ये पतली ता है, इसको बारीक किया, ये बड़ी तो है, इसको हमने मोटा किया। रा दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन, रन, रिन, रुन।
نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نون۔ لام کے بعد دیکھیں الف ہے، اس کو نہیں پڑھنا، صرف دو زبر کو پڑھنا ہے۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن۔ یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون۔ شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن۔ جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن۔ قاف دو زبر قن، یہ باریک کاف تھی پیچھے پتلی کاف، یہ جو ہے نقطے والی بڑی قاف، اس کو موٹا کرنا ہے۔ قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن۔ خا کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، گلے سے نکالیں گے۔ خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن۔ عین دو زبر غن، عین دو زیر غن، عین دو پیش غن، غن غن غن۔ اس کو غین پڑھنا ہے، اس کو گاف نہیں پڑھنا، گن نہیں پڑھنا، غن غن غن۔ ح دو زبر حن، ح دو زیر حن، ح دو پیش حن، حن حن حن۔ عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن۔ ها دو زبر ہن، ها دو زیر ہن، ها دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ یہ الفاظ تھے نورانی قاعدے کا سبق نمبر 5، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش والی تختی کے تمام الفاظ ہم نے دیکھ لیے۔ اب قرآن مجید میں ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو یہ سبق جو ہے سمجھ میں آ جائے۔
دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے کھولے ہیں، سورۃ البقرہ ہے۔ یہ لفظ ابھی ہم نے ابھی پڑھا سبق نمبر 5 یعنی تنوین والی تختی میں، ذال دو زبر ذن، ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے بالکل، اور اس کے بعد میں نے کہا یا کو ہجا میں ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں جب ہم تلاوت کریں گے، یہاں بھی دیکھیں انہوں نے اس کو کلرفل کیا ہوا ہے تنوین کو، کہ آپ نے یہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ یہی چیز ہم نے نورانی قاعدے کے سبق نمبر 5 میں سیکھی ہے۔ تو یہاں سے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ قل هو اذى فاعتزی اذى، تو نورانی قاعدے کے سبق نمبر 5 کو ہم نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو ہماری تلاوت بہتر ہو جائے گی۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو پڑھتے ہوئے ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، جیسا کہ یہاں ذال کے اوپر 2 زبر ہے، اذن اذن۔ اب اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھیں نون 2 زبر نن کی مثال پڑھیں گے۔ یہاں ہم نے پیچھے پڑھا ہے نون 2 زبر نن، تو یہاں بھی نون کے اوپر 2 زبر ہے، یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، حسنا حسنا۔ وہ جو حروف حلقی کی مشق ہے کہ جب آگے اگلا حرف حروف حلقی کا حرف ہو تو وہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی، وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اگلا حرف حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں ہم ناک میں آواز پیدا نہیں کریں گے۔ اس کی مثال یہیں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہیں پر وہ الفاظ موجود ہے، ضاد 2 زبر ضن، تو یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی کیونکہ اگلا حرف ہا ہے، حروف حلقی کا حرف، ٹھیک ہے۔ قرضاً، ضاد 2 زبر ضن، قرضاً حسنا، یہاں پر ناک میں آواز پیدا کریں گے کیونکہ آگے فا ہے جو کہ حروف حلقی کا حرف نہیں ہے۔ حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا، یہاں فا 2 زبر فن کی مثال ہے، یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے کیونکہ آگے کاف ہے، حروف حلقی کا حرف نہیں ہے۔ اور ابھی ہم پڑھ کر آئیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ان کو پڑھتے وقت ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، غنہ کرنا ہے، اضعافا کثیرہ۔ امید ہے آپ کو یہ تختی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہم تختی نمبر جو 6 ہے ابداً والی وہ پڑھیں گے۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔